لیکن عزیزان محترم یہ بھی ہم کو ضروری ہے کہ اس وقت دور حاضر میں ہمارے تشیع میں کس طرح کے دھاندلیاں، کس طریقے کے مکاریاں اور کس طریقے کی منافقت سامنے آ رہی ہے، یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا وسیم رضوی کے تعلق سے کہ ایک وسیم رضوی ہے جو پہلے سابق شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین تھا، اس کے بعد وہ معزول ہو گیا، تو اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی نت نئے کوششیں شروع کر دی۔ کبھی جناب عائشہ کے نام سے فلم نکالنا چاہا، اور حال حال میں درمیان میں قرآن کی 26 آیتوں کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کورٹ میں پٹیشن ڈالا، اور اس کے باوجود بھی ابھی پھر سے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بن گیا۔ آج ہمیں اس واقعے سے ایک بہترین درس لینا ہے۔ آج ہمیں اس واقعے سے ایک عبرت حاصل کرنا ہے کہ کیسے شیعہ ہے، کیسے شیعہ تھے، اور کیسے شیعہ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور کیسے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ آپ اگر تاریخ میں غور کریں، کربلا کے میدان میں جو شیعہ بن کر امام حسین کے ساتھ آئے تھے، وہ سارے کے سارے کتنے تھے؟ 72 تھے۔ 72 میں سے کتنے ہاشمی تھے اور کتنے غیر ہاشمی تھے؟ کتنے دولت والے تھے اور کتنے غلام تھے؟ آپ اس کا تجزیہ کریں۔ 72 میں سے زیادہ ہاشمی ہی تھے، اور ان ہاشمی کے بعد اگر کسی کا مقام ملتا ہے تو جناب حر اور جناب حبیب ابن مظاہر اور 2-3 افراد کے علاوہ اور نام نہیں ملتے، باقی کے غلام تھے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دار کہاں؟ بصرے میں کیا شیعہ نہیں تھے؟ کوفے میں کیا شیعہ نہیں تھے؟ کیا شیعہ دولت مند نہیں تھے؟ کیا شیعہ جو ہے زندگی بسر نہیں کر رہے تھے؟ عزیزان محترم، وہ شیعہ کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، لیکن اصل میں شیعہ نہیں تھے۔ شیعہ کا لبادہ اوڑے رہنا اور بات ہے، اصل شیعہ بننا اور بات ہے۔ اصل شیعہ کون؟ جو کربلا میں آ گئے، یعنی کربلا میں آنے والے شیعہ کون؟ حق و باطل کے درمیان کھڑے ہونے والے، باطل کو باطل کہنے والے، حق کو حق کہنے والے، یہ شیعہ ہوتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، افسوس ہے ان متولیان کا جو شیعہ بنے ہوئے آستانوں کے اور وقف بورڈ کے جگہوں کے متولیہ بنے ہوئے ہیں، وہ شیعہ کہلاتے ہیں، اور وہ شیعہ کہلا کر ایسے شخص کی حمایت کرتے ہیں جس نے علل اعلان قرآن کی آیتوں کو برا بھلا کہا، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کا حکم دیا، پٹیشن ڈالا، اور شیعہ اور سنی کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہا۔ دشمن قرآن، دشمن اہل بیت، اس کو پھر سے اپنا ووٹ دے کر انتخاب کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم حق پرست شیعہ نہیں ہے، ہم باطل پرست شیعہ ہیں،
ہم لبادہ شیعت اوڑے ہوئے ہیں، اصل میں ہم شیعہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کتنی بری بات ہے کہ علل اعلان علل اعلان علل اعلان سپریم کورٹ میں قرآن کے خلاف کیس ڈالنے والے پر عہدہ سونپتے ہیں۔ کون؟ وہ بھی متولیان۔ متولیان کیوں سونپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا متولی شپ نہ نکل جائے، یعنی اپنے عہدے کے بقا کے لیے یہ لوگ حق کو پامال کر رہے ہیں۔ یہی لوگ اگر کربلا میں ہوتے تو وہاں پر بھی یہی کام کرتے، کربلا میں ہوتے یہی کام کرتے، تو پھر عمر سعد کو کیوں لعنت کرتے ہو؟ شمر کو کیوں لعنت کرتے ہو؟ ابن زیاد کو کیوں لعنت کرتے ہو؟ اگر لعنت کر رہے ہو تو لعنت تم پر بھی واپس پہنچے گی۔ تم بھی اس زمانے کے عمر سعد تھے، عمر سعد کو معلوم تھا کہ اہل بیت کی معرفت کیا ہے، لیکن ایک حکومت رائے کی لالوچی میں امام حسین کے سر کو قلم کرنے کے تیار ہو گیا۔ آج یہی متولیان اپنے عہدے کی بقا کے لیے ایسے وسیم رضوی کی حمایت پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی وقت کے عمر سعد ہوئے، اور جو علماء اس طرح کے ایسے ملعونوں کی ساتھ دیتے ہیں وہ بھی وقت کے عمر سعد ہے۔ چاہے لباس امامہ ابا خبا پہن لے، لیکن اندر سے اگر کوئی سپورٹ کر رہے ہیں تو عمر سعد ہے وقت کے۔ لہٰذا میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حق کو حق بیانی کے ساتھ کام کرو، باطل کو باطل بیانی کے ساتھ کام کرو۔ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے پہچان کر باطل کو چھوڑو، حق کا ساتھ دینے کی کوشش کرو۔ جب کبھی بھی آپ حق کا ساتھ دیں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ کے عہدے نکل سکتے ہیں، آپ کو ہیٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کو اپنے عہدوں سے گرایا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، آپ کی بے عزتی کروائی جا سکتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے۔ ہاتھ من الذلہ، امام حسین نے کربلا کے میدان میں آواز دی کہ ذلت ہم سے دور ہے، ہم حق کے ساتھ رہیں گے تو ہماری عزت ہوگی، ہم حق کو چھوڑیں گے ہم دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس امت کو حق بیانی سے کام لینے کی توفیق نہ عطا فرما۔ پروردگار ہماری اس امت کو حق کے طرف بات کرنے کی توفیق نہ عطا فرما، حق گو بننے کی توفیق نہ عطا فرما، حق کا ساتھ دینے کی توفیق نہ عطا فرما۔ ہم سب سے ہمارا سلام و درود و ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔